الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ تو دجال کے متعلق ہم روایات پر کلام کر رہے تھے، کچھ لغوی تحقیق بھی اس کے بارے میں باقی تھی، جیسے کہ پچھلے درس میں رعا اور ضیاء کا لغوی معنی، اسی طرح ایک حدیث میں ماہل کا لفظ بھی ذکر ہے۔ تو ماہل سے مراد مکار اور دھوکہ دینے کے لیے جو تدبیر بنانے والا شخص ہے وہ مراد ہے۔ علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محل سے مراد مکر اور فریب ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے محل بھی، جب کوئی شخص بادشاہ، گورنر اور امیر کے پاس ہیلہ لے کر لوگوں کی شکایت کرتا ہے تو یہ اسے کہتے ہیں۔ مماحل سے مراد مکار دھوکے باز شخص ہے۔ علامہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجل محل سے مراد دھوکے باز اور تدبیر بنانے والا شخص ہے، جبکہ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب آخری زمانے میں ایسی اقوام آئیں گی کہ ان کے چہرے آدمیوں کی طرح ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے، بیڑیوں کی طرح لوگوں کو چیر پھاڑ کا نشانہ بنائیں گے، ان کے دلوں میں ذرا برابر رحمت نہیں ہوگی، بہت خون بہانے والے ہوں گے اور قبیح کاموں سے منع کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر تم ان کے پیچھے چلو تو تمہیں یہ دھوکہ دیں گے، اور ان سے چپ جاؤ تو تمہاری غیبت کریں گے، اگر وہ تم سے بات کرے تو جھوٹ بولیں گے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کریں گے۔ ان کے بچے چرب زبان اور ان کی بڑے عمر والے مکار اور ہیلہ باز ہوں گے۔ اب اگر اس روایت کو دیکھا جائے اور ہمارے موجودہ زمانے کے لوگوں، بڑوں اور چھوٹوں کو دیکھا جائے تو بالکل ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے اس زمانے کی منظر کشی کی گئی ہو۔ علامہ حمود تویجیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اسلام کے اکثر نام لینے والے لوگوں کا یہی حال ہے، جو حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، اور حدیث میں یہ لا یرعون عن قبیح را کے کسرہ کے ساتھ اس کا معنی ہے جو برائی سے نہیں رکتے، نہیں اس میں کوئی حرج محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں ایک لفظ واربو کا آیا ہے۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ یہ ورب سے ہے جس کا معنی فساد ہے، یعنی تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ علامہ ابن منظور امام لیث سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ مواربہ سے یہ ماخوذ ہے جو دھوکہ اور چال بازی کو کہتے ہیں، اور حدیث میں جو ہم نے پچھلے بیان کیا ابھی، سبیہم عارم، یعنی ان کا بچہ چال باز ہوگا۔ علامہ ابن اسیر اور ابن منظور یہ دونوں علماء کہتے ہیں کہ عرام کا معنی شدت، قوت اور زیادہ چال بازی ہے، رجل عارم کا معنی خبیث آدمی ہے، اور شاطر کے بارے میں یہ جو حدیث میں آیا ہے، علامہ جوہری فرماتے ہیں کہ اپنے اہل کو خباثت کے ساتھ دھوکہ دینا یہ شطر کہلاتا ہے، شاطر۔ اور ابن منظور سے نقل کرتے ہیں کہ فلان شاطر، جو شخص درستگی سے ہٹ کر کام کرے وہ آدمی شاطر کہلاتا ہے۔ اسی طرح طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ بیڑیے ہوں گے۔ اس زمانے میں یا تو بیڑیا بن کر رہو، اور اگر بیڑیا نہ بنو تو
اس کو پھر بھیڑیے ہی کہا جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خود بھیڑیا اگر بھیڑیا نہ بن سکے تو بھیڑیے تمہیں کھا جائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نعیم بن حماد میں ایک روایت یعنی نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ایک روایت منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قریب ایک فتنہ ہوگا جس میں لوگوں کی حالت اس طرح ہوگی جس طرح سونے کے خزانے میں آزمائش ہوتی ہے۔ اہل شام کو گالیاں مت دو، ان کے ظالموں کو گالی دو کیونکہ وہاں ابدال موجود ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی جانب آسمان سے ایک عذاب بھیجیں گے جو انہیں غرق کر دے گا، یہاں تک کہ اگر ان کے ساتھ لومڑیاں بھی جنگ کریں گی تو وہ لومڑیاں بھی ان پر غالب آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک آدمی بھیجیں گے جو 12,000 یا 15,000 لشکر کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، جن کی علامت امت ہوگی۔ یہ 3 جھنڈوں میں تقسیم ہوں گے جن کے ساتھ 7 جھنڈوں والا لشکر جنگ کرے گا۔ ان میں سے ہر ایک کی جنگ ملک کی خاطر ہوگی۔ یہ لوگ ان کے ساتھ لڑ کر انہیں شکست دیں گے، پھر ان میں ہاشمی ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان میں الفت اور محبت کی نعمت دوبارہ لائیں گے۔ وہ سب اس انداز پر ہوں گے یہاں تک کہ دجال آئے گا۔ اس حدیث کو علامہ حاکم نے بھی اپنے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور امام طبرانی نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حالات ایسے ہیں جن سے جو بھی نجات پائے گا وہ حقیقتاً نجات پا گیا۔ پہلا وہ شخص جو میری موت کے بعد فتنوں سے نجات پایا، دوسرا وہ شخص جو ایک مظلوم صابر خلیفہ کی شہادت کے وقت نجات پایا، اور تیسرا وہ شخص جو دجال کے فتنے سے نجات پا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتدین کے فتنے کا جو آغاز ہوا، پھر صابر اور برحق خلیفہ سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی موت کے بعد سے آج تک امت میں یہ فتنہ برپا ہے۔ اور تیسرا جو فتنہ ہے وہ دجال کا ہے جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔